الصلاة والسلام علیکم وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اتنی خوبصورت کلام آپ نے سماعت فرمائے ہیں، اس کے بعد اتنا ڈھیلا درود شریف بنتا نہیں ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. احباب گرامی، ختم پاک کے موقع پر علماء کا جمع غفیر ہے. میں نوبارد علماء کی مجلس میں ایک طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں. میرے برادر مکرم جناب راشد ایوب باجوہ صاحب کی شفقت سے مجھے اور آپ کو ملاقات کا موقع ملا ہے. میں جس عنوان پر آپ سے گفتگو کرنے کی خواہش رکھتا ہوں وہ ہے موت، جو ہر کسی کو آنی. کوئی اس سے رائے فرار اختیار کر سکتا، بچ نہیں سکتا اس سے کوئی. نہ اسٹیج والے بچ سکتے ہیں، نہ نیچے والے بچ سکتے ہیں. آج تک کوئی بچا نہیں. قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ابھی کچھ نوجوان آپ کو پانی پیش کر رہے ہیں جو یقیناً شکنجبی ہے، میٹھا ہے، اس کا ایک ذائقہ ہے. ہر شے کا ایک ذائقہ ہوتا ہے. قرآن نے بیان کیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. موت کا ذائقہ کیسا ہے جو ہم نے چکھنا ہے، ہم نے پینا ہے، ہر کسی نے پینا ہے. وہ ذائقہ میٹھا ہے، کڑوا ہے، کسیڑا ہے، دردناک ہے. کیا ہے اس کا ذائقہ؟ جس دن عبدالعزیز صاحب کی رحلت ہوئی، بجلی کا کرنٹ لگا، وہ اس جہان سے دوسرے جہان منتقل ہو گئے. ہم میں سے ہر بندہ سمجھتا ہے یار میں بچ جاؤں گا، جیب میں ٹیسٹر رکھوں گا، تمام احتیاطی تدابیر اختیار کروں گا، گاڑی بھی بڑی آہستہ چلاؤں گا، میں کسی چھت کے نیچے اور دیوار کے نیچے بھی نہیں آؤں گا، میں بڑا محتاط ہو کے زندگی گزاروں گا. یاد رکھو ایک لمحہ نہ آگے ہونا ہے نہ پیچھے ہونا. اذا جاء اجلها لا یؤخر ساعۃ ولا یستقدم. ایک لمحے کا بھی فرق نہیں پڑنا. ساری امیدیں، ساری کی ساری پلاننگز، سارا کا سارا ماحول اسی طرح رہنا ہے، ہم نے نہیں رہنا. موت میرے رب کا انعام ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے راضی ہوتا ہے اسے اپنی ملاقات کا شرف بخشتا ہے. رسول کائنات نے ارشاد فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست کے ساتھ ملاتی ہے. کون ہے دوست؟ ایک آپ ہے، ایک اللہ ہے. اس کی دوستی کا تو کوئی حق ادا کر سکتا؟ وہ اپنا حق ادا کر رہا ہے ہر لمحہ. وہ 70 سے زیادہ پیار کر رہا ہے. آپ کی کوتاہیوں، کمیوں، سستیوں، نالائکیوں کے باوجود اس نے آنکھوں جیسی خوبصورت نعمت آپ کو عطا فرما رکھی ہے. اس نے کانوں کی سماعت بخشی ہے، آپ سن رہے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کسی ایسے بندے کو جس کے اعضائے بدن بالکل صحیح ہو، ہلکا سا دماغ کا ایک فیوز شارٹ ہو، جی جسم جسمانیات سے بالکل تندرست ہے اور منہ سے لالے ٹپک رہی، مجلس میں بیٹھ نہیں سکتا، بات کر نہیں سکتا؟ آپ تو بات بھی صحیح کر لیتے ہیں، اب تو بات بھی صحیح سمجھ لیتے ہیں. یہ وہ دوستی کا حق ادا کر رہا ہے. مسئلہ پتہ کب ہونا ہے؟ مسئلہ تب ہونا ہے کہ جب آپ نے اس سے دوستی نہیں کی. وہ تو دوستی کر رہا ہے، آپ اس سے دوستی نہیں کر رہے.
بہلول تانا بیٹھے ہوئے تھے قبرستان میں. پوچھا جناب کیا کر رہے ہو؟ بازار میں بیٹھ کر کیا کر رہے ہو؟ کہا بیٹھا ہوں اللہ کے مخلوق کی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں. اللہ تو مان رہا ہے، مخلوق نہیں مان رہا. یہ بڑے مصروف ہیں، وہ کہہ رہا آ جاؤ، وہ مان رہا ہے، یہ مانتے نہیں ہیں. کسی دن قبرستان بیٹھے ہوئے کہا یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا یہاں بھی اللہ کے بندے سے صلح کرا رہا ہوں، مخلوق سے صلح کرا رہا ہوں. اب یہ مان رہا ہے، وہ نہیں مان رہا. وقت ہے بھائیو دوستو، بڑا قلیل وقت ہے. آپ بڑے ہوشیار ہو سکتے ہیں، بڑے دانا ہو سکتے ہیں. بعض بندوں کو یہ بھی مغالطہ ہوتا ہے کہ میرے حالات جو درست ہیں، میرا کاروبار جو صحیح چل رہا ہے، یہ کوئی میری ذاتی صلاحیتوں کا نتیجہ ہے. نہ بالکل نہیں، ہرگز نہیں. یہ سارے اسی کے نظام ہیں، یہ ساری اسی کی ترتیب ہے. یہ جو ہوا کے جھونکے چل رہے ہیں یہ اسی کی ترتیب ہے. اس کی تقدیر کے بغیر تو پتا نہیں ہل سکتا. تو کیسے ہل سکتا ہے؟ تجھے کس بات کا وہم ہے، کس بات کا گمان ہے اپنے اندر؟ الموت تحفۃ المومن، رسول اللہ نے فرمایا موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے. رب تعالیٰ اپنے بندے کو جب موت دیتا ہے، حضور فرماتے ہیں جو اللہ کا دوست ہے، جو اللہ کا ولی ہے، اللہ کہتا ہے جب اسے میں موت دیتا ہوں تو سب سے زیادہ میرے لیے پریشان تکلیف کا مرحلہ ہوتا ہے کہ میرا بندہ ہے وہ موت کو پسند نہیں کرتا، اور مجھے ہر وہ شے پسند ہے جو میرے بندے کو پسند ہے. جناب ملک الموت ایک شخص کی روح نکالنے کے لیے گئے تو منہ کے راستے روح نکالنے کے لگے تو منہ سے قرآن عزیز کی تلاوت آ گئی. جو ہر وقت ذکر و فکر میں رہتا تھا وہ ذکر باہر آ گیا. اس نے کہا خبردار، ادھر سے روح نہیں نکال سکتے. ہاتھوں کی طرف سے کوشش کی، ہاتھوں کے سے دیا ہوا صدقہ آ گیا. پاؤں کی طرف سے روح نکالنے لگا تو پاؤں سے عجز آ گیا. وہ روز مسجد کی طرف چل کے جاتے تھے، وہ نیکی اور خیر کی مجالس میں چل کے جاتے، وہ تقویٰ آ گیا، وہ نیکی آ گئی. بندے نے کہا، ملک الموت نے کہا یا اللہ کہاں سے روح نکالوں، تیری نیکی ہر طرف آ جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے پھر اگر ایسا بندہ ہے تو اس بندے کی روح میرے نام کی ضرور عاشق ہوگی. اب تجھے اس کے جسم کے اندر، میں پڑھ رہا تھا کہ ایک 4 قسم کی فوجیں ہیں جب روح نکالتی. ایک فوج جسم میں داخل ہوتی ہے، وہ پاؤں کے ناخن سے لے کر پنڈلیوں تک روح نکالتی، اور جسم کے ایک ایک ریشے سے روح کو کھینچا جاتا ہے. اور وہ اتنا دردناک منظر ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں لوگ آئے، انہوں نے کہا آپ مردے زندہ کرتے ہیں، چلو نا ہمارے ساتھ، جو مردہ ہم کہیں گے وہ زندہ کرنا ہے. انہوں نے کہا چلو. حضرت سام پہ نوح کی قبر پر چلے گئے، کہا اس کو زندہ کرو. آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی اور کہا تم میں اذن اللہ کے حکم سے اٹھ جا. وہ حضرت سام پہ اٹھ کے باہر آ گئے. آپ نے پوچھا، دیکھا کہ ان کا داڑھی کے بال بھی سفید ہیں، سر کے بال بھی سفید. آپ نے کہا سام تیرے زمانے میں تو بال سفید نہیں ہوتے تھے، تیرے بال سفید کیسے ہو گئے؟ اس نے کہا حضور جب آپ نے کہا نا قم باذن اللہ، تو آپ نے جب یہ آواز دی میں نے سمجھا قیامت آ گئی ہے. قیامت کس ہولناکی کے خوف سے میرے بال سفید ہو گئے. آج تو بالوں کا چکر ہی ختم ہو گیا نا، آج تو میں حیا ختم ہی ہو گئی ہے. بال کالے ہیں یہ سیاہ ہیں، سمجھ سفید بالوں والے قبرستانوں میں بیٹھ کے تاش کھیلتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، لوٹو کے جوئے چل رہے ہیں، کرکٹ کے جوئے چل رہے ہیں، کتے دوڑ رہے ہیں. حضرت صاحب بن نوح سے جناب عیسیٰ نے پوچھا کتنے سال کے بعد اٹھا ہے؟ اس نے کہا 4000 سال کے بعد اٹھا. کتنے سال کے بعد؟ 4000 سال کے بعد میں اٹھا ہوں، آپ نے مجھے اٹھایا ہے.
کہا موت کی درد کی تو ذرا کہانی سنا. اس نے کہا ابھی تک میرے منہ میں موت کی کڑواہٹ موجود ہے, ابھی تک وہ موت کی جو سختی اور تکلیف ہے, ابھی 4000 سال گزر گئے ہیں. صبح آپ نے کیا کھایا تھا, شام کو کیا تھا, اس کا ذائقہ کیا تھا, بھول گئے آپ. لیکن موت کا ذائقہ کبھی آپ بھول پائیں گے, بھول ہی نہیں سکتے. دربار میں فرمایا تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی. دربار میں فرمایا جو بندہ ایسا خوش نصیب ہے اس کا ہر عضو نیکی کی گواہی دے رہا ہے, تو پھر تو اپنی ہتھیلی پر میرا نام لکھ اور اس کے سامنے کر, دیکھ روح خود ہی باہر نکل کے آ جائے. کسی کو کوئی گانا پسند ہے, وہ دور بج رہا ہو تو وہ جھومنے لگتا ہے, اور کبھی اللہ کا نام دیکھ کر بھی مزہ آیا, اللہ کا نام سن کر بھی کبھی لذت لی ہے. اللہ والے تو اللہ کا ذکر سن کے جھوم جاتے ہیں جی. جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے, قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کی کیفیت بدل جاتی ہے. اور تو عجیب بندہ ہے, تیری کیفیت کبھی بدلی نہیں, تجھے مرنا نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. جس وقت عبدالعزیز صاحب بہت ہو گئے, ان سے اگر بندہ پوچھے کہ جناب آپ بتائیے آپ نے ذائقہ چکھ لیا, تو بتائیں, نہیں بتا سکتے. جس نے چکھ لیا ہے وہ بتا نہیں سکتا. کائنات میں صرف ایک ہستی ہے جو بغیر چکھے بتا سکتی. جس نے چکھا نہیں ہے لیکن وہ بتا سکتی ہے, اور وہ ہستی امام الانبیاء کی ذات اقدس ہے, میرے آقا کی ذات ہے, جو رحمت للعالمین ہے, جو ہماری رہبر ہے, جو ہماری رہنما ہے, جس کی زندگی اور جن کا نام پاک ہم لے کے جیتے. لیکن افسوس آج ہم نے بھی انہیں بھی چھوڑ دیا. نام بڑا لیں گے لیکن ان کے کردار کی کوئی جھلک چہرے پر نظر, ان کے کردار, ان کی سنت اور ان کا طریقہ نظر ہی نہیں آئے گا. پتہ نہیں بندہ سائیہ آ رہا ہے, ہندو آ رہا ہے, سکھ آ رہا ہے, پتہ نہیں چلتا. حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ دور سے بندہ نظر آ رہا ہو, آتا ہوا نظر آ رہا ہو, تو پتہ چلے نبی کا غلام آ رہا ہو. اس کیفیت میں مر, پھر تجھے مرنے کا بھی مزہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام, جن کا نام اس میں گرامی اخروخ ہے, لیکن جو صحیفہ اللہ نے ان پر نازل فرمایا تھا, اتنا کثرت سے وہ اس کا درس دیتے تھے, قرآن نے ان کا نام قرآن میں ادریس کہا. ادریس کے لفظ سے میں یاد کیا ہے کہ ہر وقت وہ درس دیتے رہتے تھے, ہر وقت وہ بات کرتے رہتے تھے. اور ان کی خاصیت یہ تھی, اسپیشلٹی یہ تھی کہ جتنی نیکیاں پوری مخلوق کی اس زمانے میں آسمان پر اٹھائی جاتی تھی, اتنی نیکیاں اکیلے حضرت ادریس کی آسمان پر اٹھائی جاتی. جو فرماتے ہیں جب کوئی مومن مرتا ہے زمین بھی روتی ہے, آسمان بھی روتا ہے. زمین اس لیے روتی ہے کہ میرے اوپر بیٹھ کے میرے اللہ کا ذکر کرنے والا گیا. اور آسمان میں 2 دروازے, ایک دروازہ نیکیوں پر جانے والا ہے, اور دوسرا دروازہ ان نیکیوں کے حساب سے رزق نیچے لانے والا ہے. وہ آسمان بھی روتا ہے کہ آج یہ بندہ چلا گیا, اس کی نیکیاں روز آتی تھی. فرشتے حیران تھے کہ ادریس اتنی نیکیاں اکیلا کر کیسے سکتا ہے. اللہ کے جناب ادریس علیہ السلام کی نیکیاں, ان کی ذاتی بھی نیکیاں تھی اور صفاتی بھی نیکیاں تھی. جیسے ہمارے آقا ہیں, قرآن میں رسول اللہ نے فرمایا الدال الخیر کفائلی, نیکی پر رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے. آپ کسی نیکی پر کسی کو رہنمائی کر دیں, کوئی نیکی کا عمل سکھا دیں, جب تک وہ عمل کرے گا اس کو بھی ثواب ہوگا, آپ کو بھی ثواب ہوگا. سوچو رسول اللہ کو کتنا ثواب اللہ دے رہا. سب کچھ تو حضور نے ہمیں سکھایا ہے.
حضرت ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ اتنی نیکیاں کرنے والا بندہ ہے، فرشتے بھی نیکوں سے محبت کرتے ہیں، بدماشوں سے فرشتے محبت کرتے ہیں۔ ان رحمت اللہ کریم من المحسنین، وہ اللہ کا ہمسایہ ہے۔ حضرت آدم رہتے تھے جنت میں، جب وہ درخت سے کھا لیا اللہ نے پوچھا آدم بتا میری ہمسائیگی کیسی ہے؟ جناب آدم نے کہا یا اللہ تیری ہمسائیگی تو بے مثال ہے۔ اور سنو تو اور سے سنو، جو اللہ کا ہمسایہ ہوتا ہے دنیا اس کے لیے جنت بن جاتی ہے۔ جنت کیا ہوتی ہے بلا؟ جنت میں ہر خواہش پوری ہوتی ہے، ہر ضرورت پوری ہوتی ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے جو نیک ہوگا اس کی ہر خواہش اور ہر ضرورت اللہ کہتا ہے میں پوری کروں گا۔ علماء بیٹھے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ تم نیک ہو جاؤ نا، نیکی اختیار کرو، پھر دیکھو تمہارے کام کیسے سیدھے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسی باتیں جو بتائی نہیں جا سکتی، لیکن یہ بات تو تجربے اور مشاہدے میں سے گزر چکی ہے، مشاہدے میں سے گزر چکی ہے کہ جب بندہ نیک ہو جاتا ہے اس کی پریشانیاں اللہ ختم فرما دیتا ہے۔ اللہ نے ایسا دین ہمیں عطا فرمایا ہے، ایسی شریعت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ملک الموت نے کہا یا اللہ میں ادریس علیہ السلام کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اجازت دی تھی، جناب ملک الموت آئے، جناب ادریس کی بارگاہ میں مجمع لگا ہوا تو لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، کوئی فتویٰ لے رہا ہے، آپ مسئلہ بیان کر رہے ہیں، جناب ملک الموت ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے۔ صبح سے شام تک لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ بندہ ادھر ہی بیٹھا ہے۔ افطاری کا وقت ہوا، جنت سے ایک طبق آیا افطاری کے لیے، جناب ادریس کے لیے، آپ نے اسے بھی دعوت دی آ جا، مجھے آ جاتی۔ ساری رات بیٹھا رہا، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ آپ کو کچھ محسوس ہوا، لیکن آپ نے کہا بھائی بات بندے بہت بے صبر ہوتے ہیں، جلدی سے بتاؤ بھائی کیا بات ہے؟ اللہ والوں کا طریقہ صبر ہوتا ہے۔ اللہ والوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ صبر کرتے ہیں، خود ہی اللہ ظاہر کر دے گا۔ شیخ سعدی کہتا ہے پوری خبر اگر تجھے ملے نا کوئی آ کے بتائے، اس کی تفتیش نہ کر یہاں تک کہ وہ خود تجھ تک پہنچ جائے۔ جب تو تفتیش کرے گا تو جلدی مصیبت میں پڑے گا، اور جب نہیں ڈائریکٹ نہیں نہ آ رہی بندے لا رہے ہیں تو صبر کر، شاید اللہ تجھ تک پہنچنے سے پہلے واپس فرما دے۔ نیکی کر لے، اس کے آنے سے پہلے کہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھ لے یا اللہ، لوگ بتاتے ہیں بس خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، میری عزت بھی تیرے ہاتھ ہے، میری جان بھی تیرے ہاتھ ہے، مجھے بچا، اللہ بچا لے گا تجھے۔ ملک الموت 4 دن بیٹھا ہے، صبح و شام، آپ کو خطرہ محسوس، آپ نے کہا من انت؟ 4 دن کے بعد پوچھا کون ہے تو؟ اس نے کہا انا ملک الموت۔ ظاہر اگر کسی بندے سے کہا جائے میں ملک الموت ہوں تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ جناب ملک الموت کے جو مجالس الثنانیہ ہے اس میں انہوں نے حضرت ملک الموت کے مشاہدات کو نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ جا رہا تھا اپنی سواری پہ، پروٹوکول ہے، کئی قسم کے حصار ہیں ارد گرد، کئی قسم کے جناب پروٹوکول ہیں۔ ملک اس کا آخری وقت آ گیا، ملک الموت جا اس کی گھوڑے کے پاس پہنچے، اس کی لگام پکڑ لی، پھٹے پرانے کپڑے ہیں۔ بادشاہ بڑا غصہ چڑھا تو یہاں کیسے آ گیا؟ میں چھوڑ دے اس کو، میری لگام کو، گھوڑے کی لگام چھوڑ، مرنا ہی۔ اس نے کہا مرنے کی بات نہیں، مجھے تم سے ضروری کام ہے، میرا کام کرو میں چلا جاتا ہوں، شور کرو گے تو تمہاری انسلٹ ہو۔ اس نے کہا اچھا کیا کام؟ کا کان نیچے کر، گھوڑے پہ بیٹھا ہوا نیچے جھکا، نیچے جھکا تو ملک الموت نے کہا انا ملک الموت۔